محسن نقوی صاحب نے فرمایا ہے، تین باتیں کہی ہیں. ایک کہ چھوٹے یونٹس ہونے چاہیے، دوسرا 18ویں آئینی ترمیم خطرہ ہے، تیسری بات کہ پانی کا استعمال صحیح کیا جائے گا، وغیرہ وغیرہ. یہ تینوں باتیں بظاہر بہت آسان اور سادہ دکھتی ہیں. چھوٹے یونٹس بنے، چھوٹے صوبے بنے، بے ضرر قسم کی گفتگو کرتے ہیں لوگ. پیچھے آستین میں خنجر چھپا ہوتا ہے، بظاہر ہاتھ میں پھول پکڑے ہوئے ہوتے ہیں. چھوٹے یونٹس بننے چاہیے. دوسرا پانی، تیسرا ترامیم. سندھ پاکستان میں ایک معاہدے کے تحت شریک ہوا، 1940 کی قرارداد کے تحت. سندھ ایک ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھا. انگریزوں کے قبضے سے پہلے وہ پاکستان کا حصہ بنا ایک معاہدے کے تحت. اس معاہدے کی ایک بھی حق کو توڑا گیا تو وہ معاہدہ اٹ وڈ اسٹینڈ نل اینڈ وائڈ. وہ قرارداد اگر آپ نے وائلیٹ کی تو بعد کا سارا معاہدہ رد اور باطل ہو جائے گا. ایک آئین پاکستان نے CCI بنایا ہے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ، آئینی ادارہ ہے. پانی کا اختیار اس کے پاس تھا. اس نے جلال پور غیر قانونی طور پر بہنے دیا ہے. آئین پاکستان کی خلاف ورزی ہے، کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کی توہین ہے اور چاروں صوبوں کی توہین ہے. پانی پہ ڈاکہ آئین پاکستان پر ڈاکہ ہے، CCI پر ڈاکہ ہے، آئینی اداروں پر ڈاکہ ہے اور پاکستان کی عدلیہ پر ڈاکہ ہے جس کو انٹرپریٹ کرنا ہے آئین کو. اور جب آپ کہتے ہیں کہ ترامیم ختم کریں گے تو یہ اسمبلی پر حملہ ہے. پاکستان کی آئین ساز اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ پر حملہ ہے جب آپ کہتے ہیں کہ ہم پچھلی ترامیم کو رد کریں گے اور زبردستی عوام پر دباؤ ڈال کر MNA اور سینیٹر اغوا کر کر ان کو پریشرائز کر کر ان کے فائلز کھول کر ان سے کوئی ترامیم منظور کروائیں گے. یہ پاکستان کے بیسک روح کے خلاف ہے. جناب علی محسن نقوی صاحب اور ان کے مالکان، ہزاروں خرابیاں تھیں ایوب میں، یحییٰ میں، ضیاء میں، مشرف میں، مگر کچھ اچھی باتیں بھی تھیں. یحییٰ کو اور ایوب کی باقیات کو جب احساس ہوا کہ 1 یونٹ نہیں چل پایا تو انہوں نے 1 یونٹ کو واپس لیا، سندھ اور دوسرے صوبوں کی اصلی حیثیت کو بحال کیا. ضیاء الحق نے کہا تھا کہ کالا باغ ڈیم بنائیں گے، مگر جب انہیں احساس ہوا کہ کالا باغ ڈیم پاکستان کی صفوں میں دراڑیں ڈال دے گا تو ضیاء الحق اس اسٹینڈ سے پیچھے ہٹا. مشرف نے کہا ڈیم بنائیں گے، مکے دکھا کر کہا تھا ہر حال میں ڈیم بنے گا. مشرف کو جب نظر آیا، اس کے وزراء نے بتایا کہ پانی اور ڈیم سندھیوں، بلوچوں اور پختونوں کے لیے جینے مرنے کا ایشو ہے، تو مشرف پیچھے ہٹ گیا. جب لوگوں کو عقل آتی ہے کہ ہم اپنے ہم وطنوں سے لڑ رہے ہیں تو وہ بیک فٹ پر جاتے ہیں. یہ بزدلی نہیں ہے، یہ دانائی ہے. پیچھے ہٹنا. 83 کی تاریخ کے بعد ضیاء پیچھے ہٹا اور 85 میں انتخابات کروائے. احساس ہوا کہ ماشاءاللہ نہیں چل پائے گا. ضیاء الحق بہت زیادہ طاقتور تھا، مگر 1983 میں جب لوگ مرے، سندھ کے لوگوں نے جدوجہد کی تو اسے اندازہ ہوا کہ اب خطرہ ہے. ضیاء الحق پیچھے ہٹا. ابھی کہا جا رہا ہے کہ جو محسن نقوی صاحب سے کہلوایا جا رہا ہے اس کے پیچھے دو میں سے کوئی ایک سبب ہے. ایک
کہ پاکستان کے اہل اقتدار سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی طاقت ہیں، ہم ایران اور امریکہ کے فیصلے کروا رہے ہیں، قطر اور سعودی عرب کی حفاظت کے لیے، بحرین اور اردن کے لیے ہم سے بات چیت چل رہی ہے، ہم بہت بڑی طاقت ہیں، اس لیے جو چاہے کریں. سندھی میں کہتے ہیں گھما لیں گے ان کو، گھمایا بٹھا سے. ایک یہ پہلو کہ یہ شاید سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑی طاقت ہیں، وقت گزرتا جا رہا ہے، کچھ نہ کچھ کریں، مینڈک دماغوں میں پھدک رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ کریں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ کمزور ہیں، ہم ناکام ہو رہے ہیں، خطرات منڈلا رہے ہیں کشمیر میں، گلگت میں، پختونخوا میں، بلوچستان میں، لوگ بیزار ہو چکے ہیں، لوگ آئین پاکستان کی بحالی کے لیے میدان میں ہیں، لوگ سیاسی قیدیوں کی آزادی کے لیے میدان میں ہیں، پختونخوا کے ہمارے بھائی جیلوں میں ہیں، سندھ کے بچے جیلوں میں ہیں، کشمیر کے بچے جیلوں میں ہیں، بلوچستان کے بھائی بہن جیلوں میں ہیں، پنجاب کے سیاسی کارکنان جیلوں میں ہیں. تو شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں چل سکے گا، اس لیے کل کو پتہ نہیں کیا ہو جائے، اس سے پہلے پنجاب کو فورٹیفائی کریں، پنجاب کو جتنا زیادہ پانی دیا جا سکتا ہے دیں، دوسرے صوبوں کو جتنا تقسیم کر سکتے ہیں کر لیں، تاکہ آئندہ اگر کوئی گڑبڑ ہو جائے تو پنجاب مضبوط ہو، باقی جو تباہ و برباد ہو ہونے دیں. اس لیے یہ جو مرغی پھڑپھڑاتی ہے ذبح ہونے کے بعد آخری سانسیں لیتے ہوئے شاید حکمران پھڑپھڑا رہے ہیں، ان کو اپنا انجام نظر آ رہا ہے. اب دونوں میں سے جو بھی بات ہو تجربہ مت کریں. میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں شہباز شریف صاحب سے، میاں نواز شریف صاحب سے. میاں نواز شریف صاحب آپ سے دیرینہ تعلقات رہے ہیں سندھ کی مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے، بلوچستان کے پی کے مریم صاحبہ ابھی آپ کی نئی انٹری ہے پالیٹکس میں. بلاول صاحب اور آصف زرداری صاحب کراچی پہ اور پانی پہ کمپرومائز کیا تو آپ کا سیاسی وجود ختم ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا. سندھ کے لوگ تو یہ نہیں ہونے دیں گے، مگر اس لڑائی میں آپ تباہ و برباد ہو جائیں گے، سندھ کے پرامن لوگوں کی اور طاقتور لوگوں کی لڑائی میں. اور عدلیہ چیف جسٹس ضیاء آفریدی صاحب اور سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب، آپ پاسبان ہیں پاکستان کے آئین کے، آپ حکومت کے محافظ نہیں ہیں، آپ محافظ ہیں آئین پاکستان کے اور پاکستان کے لوگوں کے. مت ہونے دیں کوئی ایڈونچرزم، کوئی مہم جوئی مت ہونے دیں. میں اسمبلی سے مخاطب ہوں، میں اپوزیشن سے مخاطب ہوں، میں پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں سے مخاطب ہوں، اور میں پنجاب کے عوام سے مخاطب ہوں. پنجاب کے بھائیوں بہنوں، آپ ہمارے بھائی بہن ہیں. پختون اور بلوچ اور سندھی مظلوم پنجابیوں کو اپنا حصہ سمجھتے ہیں. پاکستان سے کھیلنے مت دیں لوگوں کو، نتائج بہت برے نکلیں گے، خطرناک نتائج نکلیں گے، آپ سمیٹ نہیں سکیں گے. شکریہ.